جب تک یہ معاشرے میں رہیں گے اور ہمارے مطالبات حل نہیں کیے جاتے تو اس وقت تک ہمارے دھرنا وہی اسی مقام پہ جاری و ساری رہے گا۔ تو دوستو، جس طرح آپ کو علم ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جس طرح آج 11ویں دن ہے جو ہمارے ایک لانگ مارچ جو وٹ سے شروع ہوئی تھی اور راستے مختلف جگہوں پہ بند کرتے ہوئے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ریاست کی طرف سے مسلسل ہمارے کارکنوں کو، ہماری پارٹی کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی اور ہر جگہ پہ، لیکن ہماری پارٹی نے اپنے قومی اور جمہوری سیاست کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے اشتعال پہ کبھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو پرامن رکھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آج بھی دھرنا پارٹی قائد کے قیادت میں لکپاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ان مطالبات کے حوالے سے جس کے لیے ہماری پارٹی نے ایک فیصلے کے تحت مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ سمیت سمیع الدین اور اس کے جتنے دوسرے ساتھیوں تھے اس کی پرامن رہائی اور ناحق اس کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ایک رہائی کے لیے جدوجہد شروع کی تھی اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ کل جیسے آپ نے دیکھا کہ پارٹی کا فیصلہ تھا، قائد نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئٹے کی طرف مارچ کریں گے، 28 تاریخ کو انہوں نے ہمارا راستہ روکا۔ اس دوران بہت سارے سیاسی جماعتوں نے جو انہوں نے خود اس کی قیادت وہاں پہ آئی، وہ اظہار یکجہتی کے طور پہ، کیونکہ یہ مسئلہ جس مسئلے کے اوپر بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک سٹینڈ اٹھایا ہے، یہ خالصتاً فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، انسانی حقوق کا ایشو ہے، جو ساری دنیا اس طرف متوجہ ہے۔ اور ہم مشکور ہیں وہ تمام سیاسی قیادت کی، سیاسی جماعتوں کے، وہ انڈیویجول سطح پہ جو آئے ہوئے معززین ہیں، ان سب کا کہ جنہوں نے وہاں لکواس دھرنے میں پہنچ کے اسلام آباد سے بھی ہے، میں تاریخ تحفظ آئین پاکستان کے بہت سے قائدین، اس میں تحریک انصاف کے جو قیادت تھی ان کا مشکور ہے، وحدت مسلمین کے قائدین کا جو خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اور سنی اتحاد جو صاحبزادہ امید رضا صاحب تھے، محمود خان اچکزی صاحب جو اس تحریک کے سربراہ ہے، وہ خود بھی پرسوں وہاں تشریف لے گئے، ان کی پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کا جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا اور وہاں خود بھی آئے، اور کل ہماری جو ہڑتال تھی اس میں انہوں نے انڈیم کے دوستوں کا مشکور ہے، اور ساتھ میں مرکزی انجمن تاجران کے مشکور ہے کہ رحیم کاکڑ صاحب نے اور اس کے یاسین مینگل صاحب نے ہماری آج کی شٹرون کا انہوں نے حمایت کیا تھا، اور ان تمام ٹرانسپورٹروں کا، بلوچستان کے عوام کا، جنہوں نے ہماری پرامن تحریک میں، ان کے لیے مشکلات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ درمی ہے جو آج بھی ہمیشہ جو ہم ریاست نے اس کی قوتوں نے بلوچستان کے لوگوں کے جمہوری اور سیاسی اور آواز سننے کے بجائے ہمیں ہمیشہ انہوں نے مقابلے اترایا۔ آج بھی ریاست عوام کی اس مطالبے پہ، یعنی یہ خود ایک فیصلہ ہے کہ بلوچستان کے وہ تمام سیاسی اور جمہوری جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے ہمارے مطالبے کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اس میں بھرپور شرکت کو یقینی بنایا، وہ چاہے پشتونخوا ملین پارٹی ہو، نیشنل پارٹی ہو، ڈاکٹر مالک صاحب کی جس کی قیادت وہاں پہ آئے، بی این پی عوامی کے سربراہ اسد بلوچ صاحب ہے، یا یہاں پہ نواب شاوانی صاحب اور اس طرح کے دوسرے جو نواب نہیں ہو سکے کہ سردار علی احمد قلندرانی صاحب سمیت، جو وہ تو مسلسل اس تحریک کا حصہ ہے، جو دھرنے میں شروع دن سے لے کر آج تک وہ اپنے عوام کے ساتھ اس میں شریک ہے۔ وہ تمام دوسرے
جو سربراہان مختلف قبائل کے ان کا مشکور ہے، مختلف یونینز کا، کہ وہ بھرپور طریقے سے آج بھی ہماری اس تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ سب اس بارک بلوچ کے بیبو بلوچ سمیت ان تمام خواتین کے ساتھ جس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کو سڑکوں پہ جس طرح گھسیٹا کیا، ان کو بلوچ ننگ و ناموس تصور کرتے ہوئے یہ اس کے خلاف ایک آواز ہو کے آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں مستون کے عوام کا بہت مشکور ہوں، پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں کے نہ صرف متبرین، وہاں کے اثر رسوخ والی شخصیات، بلکہ وہاں کے ایک عام بلوچ نے بھی شاید اس کے تعاون اتنا تھا کہ انہوں نے ایک سوکھی روٹی بھی وہاں دھرنے میں بیٹھے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کو کھانا پہنچانے اور اس کو بسترے اور دوسرے خوراکی مواد پہنچانا، ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے ساتھ یا اپنی وابستگی کو جس بھی انداز میں کا اظہار کیا، پارٹی اس کی مشکور ہے اور اس سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہم آج بھی انہی پارٹی، جس پارٹی کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کل ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ جب ہمارے قائد کو، ہماری اس مارچ کو جو ہم نے قومی مارچ کا نام دیا ہے، ان کو دوبارہ ایک بڑی تعداد میں فورسز وہاں پہنچا کے ان کا راستہ روکا گیا اور ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کوشش تو انہوں نے یہی کی کہ کل پھر ایک جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس مارچ میں، کہ وہ اس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک بار پھر بلوچستان میں خونریزی ہو۔ لیکن پارٹی نے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 28 تاریخ کی رات کو بھی جب لکھواس کی اس طرف ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، اس پہ شلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، لوگوں کو کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پارٹی نے یہ بانپ لیا تھا پہلے سے اپنے ورکروں کو، اپنے عوام کو تلقین کی کہ ہمیں گورنمنٹ اور ریاست اشتعال دلائے گی، لیکن ہم اس سرزمین پہ دوبارہ اپنے لوگوں کو خونریزی میں اس طرح کے حالات میں اکیلے نہیں دیں گے اور اس کی اس خواہش کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ تو آج بھی قائد یہی، جب تک ہمارا راستہ جس طرح کل روکا گیا، فورسز آج تک وہاں پہ موجود ہے، چاروں طرف سے ان کو محاصرے میں لیا گیا، جب تک یہ محاصرے میں رہیں گے اور ہمارے مطالبات حل نہیں کیے جاتے تو اس وقت تک ہمارے دھرنا وہی اسی مقام پہ جاری و ساری رہے گا۔ اور باقی کل کوئٹے میں اس کے ریئیکشن میں جو کارکنوں نے مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا اور کئی نے ٹائر جلائے، کئی نے روڈ بند کی، بلاک کیا، اس میں 100 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو یا تو گرفتار کیا گیا یا وہاں سے لاپتہ کیا گیا۔ اس میں اس طرح کے بچوں کو بھی اپنے گھروں سے اٹھایا گیا جو 14 سال اس کی عمر ہے، 13 سال، 16 سال، ان کو ابھی تک 16 MPO میں جیل میں بھجوایا گیا یا مختلف تھانوں میں۔ رات کو ہم گئے، میں خود گیا تھا بجلی گھر تھانے میں، جو امانتاً وہاں سے 70 کے قریب بچوں کو لایا گیا تھا بجلی گھر تھانے میں، یہاں تک کہ ابھی تک نہ ہمیں FIR دیا جا رہا ہے اور نہ 3 MPO کا جو آرڈر ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت اتنے بڑے واقعے کے بعد اتنے بچوں کو ایب سے بیجا میں رکھ کے، یعنی وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کہتے ہیں کہ ادھر آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے اور ایک اسمبلی بھی موجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس طرح کے غلامی عمل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بالفور جو ہے ہم ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں جج سے کہ خدا را آپ نے بھی اس سرزمین میں رہنا ہے اور آپ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی خاموشی جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں شک شبہ تو کیا، تو یہ اس کے ساتھ اور میرے 2 معصوم بچے جو ہے، اس کی 13 سال بھی عمر نہیں ہے، ایک نام مجھے کل جڑا کر گیا، ایک وہ جو زخمی بھی ہے بجلی اور تانے میں ہے اور زخمی بھی ہے، ایک سیف اللہ نام ہے اس کا، اور ایک اسامہ، باقی بہت سارے بچے یہ اس کو لاٹھی چارج سے زخمی بھی کیا گیا، اس کو کوئی ہاسپٹل بھی نہیں لے گئے ابھی تک، وہ تھانے میں اس کے ہاں یہ یہاں پہ۔ اور دوسری صورتحال آج
वर्ल्ड में जो सूरत हाल कल से रूनुमा है, वर्ल्ड में कल से भी आवाम ने वो वहाँ पे एहतजाज पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हुए वहाँ पे रोड जो है वो ब्लॉक किया अमजरफ्त के लिए। जो आज वहाँ पे रियासत की फोर्सेस ने बराह रास्त उस पर फायरिंग की है लोगों ने, जो उसमें 4 शदीद ज़ख्मी है, उसको एक उसकी इस तरह की हालत में है, कामा में इस वक्त भी, और उसकी वीडियो शायद आप किसी देखी होगी, अक्सर जगहों पे जो है नेक्स्ट नहीं है, यानी बराह रास्त इस पर गोली चलाई जा रही है वहाँ के आवाम पे। और आवाम ने एहतजाज, ये पहले भी हमने कहा कि आप आवाम से सिर्फ पुरअमन एहतजाज का भी आप हक छीन लेते हैं तो आवाम के साथ क्या रह जाता है। अब भी आवाम जो इस वक्त उसने ये सब्र का दामन आज से नहीं जाने दिया, और पार्टी का मुसलसल ये पार्टी कैद का ये कोशिश है कि हमें इसके बाद भी मज़ीद इश्तिहार दिलाया जाएगा, लेकिन हम पुरअमन हमारी ये जो मुतालबात है इसके पीछे हम नहीं हटेंगे। पहले भी पार्टी ने इस सरजमीन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, अपना खून दिया है, तो आज भी पार्टी इसी अज़म के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अपने लोगों को यही तलकीन करेंगे कि इश्तिहाल के बावजूद अपने सियासी और जमहूरी अमल के साथ, अपने मुतालबात के साथ इसी तरह मुतहद रहना है जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबका शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे कल शायद हमारी ऑल पार्टीज़ का फिर एक इजलास होगा, जो मज़ीद हम प्रोग्राम जो है उसको चेकआउट करने के लिए फिर आपको ज़ामत देंगे।